الرحمن الرحیم نحمد و صلی علی رسول الکریم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 161 میں فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نَهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اور اس سبب سے بھی کہ باوجود منع کیے جانے کے سود لیتے تھے، اور اس سبب سے بھی کہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے تھے، اور ان میں سے جو کافر ہیں ان کے لیے ہم نے درد دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس سال 28 اپریل 2022 کو وفاقی شرعی عدالت نے سود کو ختم کرنے کے حوالے سے ایک فیصلہ جاری کیا، اور یہ کوئی پہلی دفعہ یہ فیصلہ نہیں تھا۔ اصل میں وفاقی شرعی عدالت نے اس سے پہلے 1991 میں سود کو ختم کرنے کے حوالے سے فیصلہ جاری کیا تھا، اور جس پر پھر اپیل اور پھر فیصلے اور پھر اپیل، یہ سلسلہ چلتا رہا، اور ایک بار پھر تقریباً 30 سال بعد 2022 میں وفاقی شرعی عدالت نے کہا کہ سود حرام ہے اور سود کو ختم کیا جائے۔ اس فیصلے میں یہ کہا گیا کہ سود کی ممانعت اسلام کے احکامات اور قرآن و سنت کے مطابق اپنی تمام صورتوں اور مظاہر میں قطعی ہے، یعنی اس کی جو بھی شکلیں ہو سکتی ہیں سود کی، ان تمام حوالوں سے قرآن و سنت سے بات واضح ہے کہ یہ حرام ہے۔ اور اسی لیے وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ جاری کیا کہ اس کے خاتمے کے لیے ہم آپ کو 5 سال دے رہے ہیں، 5 سال میں معیشت کے اندر جہاں جہاں بھی جو بھی سودی لین دین ہوتا ہے اس کو ختم کیا جائے۔ اور انہوں نے کہا جی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے کو نافذ کرنے کے لیے 5 سال کا عرصہ کافی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی 31 دسمبر 2023 کے دن تک پاکستان سے سود کا مکمل خاتمہ ہو جانا چاہیے۔ اور اس فیصلے کے تحت ملک کے 5 قوانین کو مکمل طور پہ کالعدم قرار دیا گیا، اور 12 قوانین کی کچھ شقوں کو کالعدم قرار دیا گیا۔ جس وقت اس فیصلے کا اعلان ہوا تو جو ملک کی مذہبی اور سیاسی شخصیات انہوں نے اس کے اوپر بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا، اور یہ کہا کہ جی ہماری 30 سال کی ہماری جدوجہد ہے، اتنی رکاوٹیں آئیں لیکن استقامت کے ساتھ ہم اس معاملے کے پیچھے پڑے رہے، اور اب بالآخر دوبارہ ایک دفعہ سود کی ممانعت کے حوالے سے فیصلہ آ گیا۔ تو اگر یہ فیصلہ نافذ ہو گیا تو ملک کی معیشت جو ہے وہ سود سے پاک ہو جائے گی۔ اپریل میں یہ فیصلہ آتا ہے، اور پھر جون کے مہینے میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور 4 نجی بینک جو ہے وہ اس فیصلے کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کر دیتے ہیں، اور پاکستان کے قانون کے تحت اگر وفاقی شرعی عدالت کے کسی فیصلے کو بھی سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا جائے، اور ابھی اس کے اوپر ایک ہیئرنگ بھی، ایک سماعت بھی نہ ہو، صرف آپ نے اپلیکیشن دائر کر دی، تو وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ معطل ہو جاتا ہے۔ جبکہ اس کے برعکس جو باقی جو عدالتی نظام ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کا کوئی بھی فیصلے کو اگر آپ سپریم کورٹ میں چیلنج کرتے ہیں، لوور کورٹ ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرتے ہیں، تو پہلے ایک سماعت ہوگی، اور سماعت کے اندر عدالت آرڈر جاری کرتی ہے کہ جب تک ہم اس کا فیصلہ نہیں دیتے اس کے اوپر عمل درآمد معطل رہے گا۔ لیکن وفاقی شرعی عدالت کے حوالے سے پاکستان کے آئین کے تحت ایک خصوصی یہ سلسلہ رکھا گیا ہے کہ کوئی بھی اس کا فیصلہ ہے تو بس کوئی بھی شخص اگر جا کے اس کے خلاف اپیل دائر کر دیتا ہے تو جس لمحے اپیل دائر ہوتی ہے وہ فیصلہ معطل ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ اپیل دائر کی گئی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا مطلب ہے کہ ریاست پاکستان کی طرف سے، تو علماء کرام نے اور مذہبی سیاسی جماعتوں نے اس کے اوپر بہت شدید رد عمل کا اظہار کیا، اور آپ کو یاد ہوگا اس زمانے میں ایک باقاعدہ یہ میسیجنگ بھی چلی کہ عوام کو چاہیے کہ ان بینکوں نے جنہوں نے اپیل کی ہے وہ ان کا بائیکاٹ کریں اور اپنے کھاتے جو ہیں یہاں سے نکلوا کے دوسرے بینکوں میں منتقل کر لیں۔ اور پھر جولائی کے مہینے میں مفتی تقی عثمانی صاحب کی قیادت میں ایک علماء کا وفد جاتا ہے، اور جو اس وقت وزیر خزانہ تھے مفتاح اسماعیل صاحب، وہ ان سے ملاقات کرتے ہیں اور اس فیصلے پر عمل درآمد کے حوالے سے کچھ تجاویز دیتے ہیں۔ پھر اس دوران میں مفتاح اسماعیل صاحب مستعفی ہو جاتے ہیں، اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ بن جاتے ہیں، اور آج سے کوئی 10-12 دن پہلے کراچی میں ایف پی سی سی آئی کی بلڈنگ میں ایک بہت بڑا
ایک سیمینار ارینج کیا جاتا ہے جس کے اندر ملک کے جتنے بھی نامور علماء کرام ہیں، تمام مکتبہ فکر کے، وہ اس میں شریک ہوتے ہیں۔ اس میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب شریک ہوتے ہیں، اسٹیٹ بینک کے گورنر شریک ہوتے ہیں، گورنر KPK شریک ہوتے ہیں، اور اسحاق ڈار صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس فیصلے کو نافذ کریں گے، 5 سال کے اندر سود کا خاتمہ بالکل ممکن ہے، ہم اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد کریں گے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ سیمینار ہوتا ہے اور اس کے اندر قراردادیں پاس کی جاتی ہیں، اور جو ملک کا وزیر خزانہ ہے وہ بھی کہہ رہا ہے بالکل اس پہ عمل درآمد ہو سکتا ہے، تو ایک دوبارہ سے ایک جو دینی حلقے ہیں ان کے اندر ایک ولولہ سا پیدا ہو جاتا ہے، ایک جوش پیدا ہو جاتا ہے کہ اس دفعہ امید ہے کہ 5 سال کے اندر اندر اس فیصلے پر عمل درآمد ہو جائے گا تو ہماری معیشت جو ہے وہ سود سے پاک ہو جائے گی، اور یہ جو اللہ اور اس کے رسول سے جو جنگ چل رہی ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ در حقیقت جس فیصلے کو، جو کہ وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ ہے، جس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک تاریخی فیصلہ ہے، اور جس سے یہ امید لگائی جا رہی ہے کہ اگر ریاست نے اس کو نافذ کر دیا تو معیشت سود سے پاک ہو جائے گی، در حقیقت وہ کسی صورت بھی تاریخی فیصلہ نہیں ہے۔ اور یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں، اس کی بنیادی 2 وجوہات ہیں۔ یہ جو فیصلہ دیا گیا ہے وفاقی شرعی عدالت کی طرف سے، اس کے بنیادی طور پہ 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ ہے جس کے اندر بینکنگ سود کی جتنی صورتیں ہیں، جتنی شکلیں ہیں، ان کے متعلق بحث کی گئی ہے اور بتایا گیا کہ یہ سود ہے، حرام ہے۔ اور اس فیصلے کا جو دوسرا حصہ ہے اس کے اندر اس طریقہ کار کی وضاحت کی گئی ہے جس کے ذریعے سے معیشت کو سود کے نظام سے پاک کیا جائے گا۔ تو اب جو یہ پہلا حصہ ہے کہ جس کے اندر بینکنگ کے اندر جتنی بھی سود کی شکلیں ہیں ان کو جو حرام قرار دینا ہے، تو الحمدللہ اس حوالے سے پاکستان میں مسلمانوں اور علماء کرام میں اس حوالے سے کبھی کوئی شک نہیں تھا کہ بینکنگ انٹرسٹ کی جتنی بھی شکلیں ہیں یہ تمام کی تمام جو ہے یہ ربا، سود کی شکل میں آتی ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہوتا تھا کہ حکمران ان کے حوالے سے ایک شک کا اظہار کرتے تھے کہ نہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس چیز کو سود کہا گیا یہ وہ سود نہیں ہے، اور وہ اس حوالے سے بحث و مباحثہ پیدا کرتے تھے، اور وہ یہ سوال اٹھاتے تھے کہ اگر ہم نے اس موجودہ سرمایہ دارانہ معاشی نظام سے سود کو ختم کرنا ہے تو چونکہ پوری دنیا میں تو یہی سرمایہ دارانہ سودی معاشی نظام چل رہا ہے، تو اگر ہم نے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی تو پھر ہم اپنے اندرونی اور بیرونی جو مالیاتی اور معاشی امور ہیں ان کو کیسے سنبھالیں گے۔ تو جو فیصلہ دیا گیا اس کا جو پہلا حصہ تھا اس کے اندر تو جو حکمرانوں کی طرف سے یہ جو شک کا اظہار کیا جاتا تھا جی جس کو آج آپ سود یا ربا انٹرسٹ کہہ رہے ہیں یہ تو در حقیقت وہ نہیں ہے، تو اس حوالے سے جو 1991 میں وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ دے دیا تھا وہی فیصلہ 2022 کے فیصلے میں بھی ویسے ہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ جو نئی چیز تھی وہ اس فیصلے پر عمل درآمد کے حوالے سے کہ شرعی کس طرح سے معیشت سے سود کا خاتمہ کیا جائے گا۔ تو اب جو اسٹیٹ بینک کی طرف سے پھر جس پر اپیل دائر کی گئی تھی، جس کو اب اسٹیٹ بینک نے واپس لے لیا ہوا ہے، لیکن ابھی بھی جو 4 پرائیویٹ بینکس ہیں ان کی طرف ابھی تک واپس نہیں لیا گیا ہوا۔ تو پہلا تو یہ کہ وہ واپس لیں، جب تک وہ واپس نہیں لیتے تو یہ جو فیصلہ ہے وفاقی شرعی عدالت کا یہ بہرحال معطل ہی رہے گا۔ تو جو اپیل دائر کی گئی تھی اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں، اس میں اس حوالے سے اسٹیٹ بینک نے سوال نہیں اٹھایا دوبارہ سے کہ جو سود کی جو شکلیں جن کو آپ حرام قرار دے رہے ہیں یہ در حقیقت حرام نہیں ہے تو اب دوبارہ رجوع کریں، یعنی کہ یہ چیپٹر تو کلوز ہو گیا۔ لیکن انہوں نے 2 بنیادی سوال اٹھائے، اور ایک تو یہ تھا کہ سود کو نکال کر ہم کیسے اپنے اندرونی اور بیرونی معاشی اور مالیاتی امور چلائیں گے۔ نمبر 2 کہ وفاقی شرعی عدالت نے یہ جو وقت کا تعین کیا ہے یہ وقت کا تعین ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اب جو اندرونی اور بیرونی مالیاتی امور کو چلانے کی جہاں تک بات ہے تو اسٹیٹ بینک نے جو اپیل دائر کی
اس میں انہوں نے وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ جی آپ نے اس کے اندر ہمیں یہ ریکمینڈ کیا ہے، یہ تجویز دی ہے کہ جو بھی پاکستان اپنے بین الاقوامی مالیاتی اداروں سے اور دو طرفہ تعلقات کے تحت، یعنی کہ دو ممالک کے درمیان یا مختلف ممالک کے جو کنسورشیم بنے ہوتے ہیں ان سے جو آپ مالیاتی لین دین کرتے ہیں، قرض لیتے ہیں یا ایڈوانس لیتے ہیں، اس کو جو ہے وہ شریعت کے طریقہ کار کے تحت لانے کے لیے آپ سکوک کے ماڈل کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اسٹیٹ بینک نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، آپ نے ہمیں آپشن دی ہے کہ آپ اس طریقے سے اپنے بیرونی جو مالیاتی معاشی امور ہیں وہ سکوک کے کریں، لیکن بات یہ ہے کہ اگر جو بیرونی ادارے ہیں یا ممالک ہیں اگر وہ اس پہ نہیں مانتے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اور اس سوال کا جواب بھی کسی حد تک وفاقی شرعی عدالت نے اپنے فیصلے کے پیراگراف 158 میں یہ کہہ کے دیا کہ جی بین الاقوامی مالیاتی ادارے جیسے کہ IMF، ایشیائی ترقیاتی بینک، ورلڈ بینک کے تعمیری اور حوصلہ افزا اور مثبت نقطہ نظر کا انہوں نے حوالہ دیا وفاقی شرعی عدالت نے، اور انہوں نے کہا کہ جی وہ ادارے، یہ ادارے جو ہیں جو انٹرنیشنل ادارے ہیں، یہ بھی جو شریعہ کے جو فائنینسنگ طریقے ہیں ان کے متعلق جو ہے وہ اچھا نقطہ نظر رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ان کو زیادہ فائدہ مند اور معاشی طور پہ بہتر نظر آتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی مثال دی کہ جو چین نے جو CPEC کے جو فائنینسنگ ہونی تھی تو اس کے لیے بھی چائنا بھی جو تھا نا وہ اسلامک فائنانس کا جو طریقہ اس کے اوپر تیار تھا، لیکن جو وہ حکومت پاکستان اس کے اوپر تیار نہیں ہوئی۔ اب مسئلہ لیکن اس میں یہ آتا ہے کہ جو بھی آپ حل دے رہے ہیں اس کے اندر انحصار بیرونی اداروں اور بیرونی ممالک کے اوپر ہے۔ اگر وہ مان جائیں گے تو ٹھیک ہے، جو آپ اسلامی مالیاتی ماڈل دے رہے ہیں اس پہ وہ عمل کریں گے، لیکن اگر وہ نہیں مانتے تو پھر کیا ہوگا؟ تو اسٹیٹ بینک نے وہ جو اپیل دائر کی اس میں اس نے یہ بنیادی نقطہ اٹھایا کہ آپ نے یہ کہا کہ جی بیرونی ادارے جو ہیں اب وہ اس بات کے لیے تیار ہیں اسلامک ماڈل کے لیے، ٹھیک ہے ہم مانتے کسی حد تک تیار ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ مکمل طور پہ تیار ہے، اگر کہیں انہوں نے نہ کر دیا پھر ہم کیا کریں گے؟ تو اس پہ رہنمائی فرمائے۔ پھر انہوں نے ایک دوسرا اعتراض یہ اٹھایا کہ جی وفاقی شرعی عدالت نے جو ویلیو آف منی ہے، کرنسی کی قدر ہے، اس کے حوالے سے کچھ واضح نہیں کیا۔ اور آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ اس معاشی نظام کے اندر سود ایک ایسا آلہ ہے، ٹول ہے، جس کے ذریعے سے ریاستیں مہنگائی کو کنٹرول کرتی ہیں۔ تو جیسے اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہوں گے ساری دنیا میں مہنگائی کا راج ہے، تو ہر جو ممالک کے بینک جو ہیں انہوں نے شرح سود بڑھا دیا ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ پیسہ جو ہے وہ معیشت سے نکال کے بینکوں میں لے کر آئیں، اور جب معیشت سے پیسہ نکلے گا تو جو ہے وہ سپلائی کم ہوگی، جب سپلائی کم ہوں گی تو ڈیمانڈ پوری نہیں ہوگی، اور اس طریقے سے چیزوں کی جو ہے قیمتیں کم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی کہ اگر آپ ٹھیک ہے سود ختم کرنے کی بات کرتے ہیں لیکن کرنسی تو وہی پیپر کرنسی رہے گی، تو اس پیپر کرنسی کو جو اس کے ذریعے اس کے نتیجے میں جو مہنگائی پیدا ہوتی ہے اس کو جو کنٹرول کرنے کا طریقہ کار ہے وہ اس سسٹم میں تو سود ہے۔ تو آپ نے رہنمائی نہیں فرمائی کہ اگر ہم سود ختم کر دیں گے لیکن پیپر کرنسی تو چل رہی ہوگی تو پھر ہم اس مہنگائی کی شرح کو کیسے کنٹرول کر سکیں گے۔ تیسرا انہوں نے کہا کہ جی آپ نے سیونگ سرٹیفکیٹ، ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ ان کو بھی کالعدم قرار دے دیا کہ یہ بھی اس میں بھی سود ہی استعمال ہے۔ تو ان کا یہ موجودہ نظام ہے، اس کے اندر ریاست اپنے روزمرہ کے کاموں کے لیے جیسے تنخواہیں دینی ہیں یا کسی پروجیکٹ کی فائنینسنگ کرنی ہے اور فوری طور پر پیسوں کی ضرورت ہے تو وہ بانڈز ایشو کرتی ہے۔ تو ان کا کہ یہ اہم ترین ریاست کا سورس آف انکم ہے بانڈز، اور آپ نے بانڈز کا کہنے ختم کر دیے۔ تو اب جیسے کل ہی کی خبر تھی کہ پچھلی ایک سہ کے اندر حکومت کا ویسے ٹارگٹ تھا کہ تقریباً 850 ارب روپے کے قرضے لے گی بانڈز کی صورت میں، اور وہ اس نے تقریباً 1000 ارب سے اوپر جا کے
بانڈس جاری کیے ہیں یعنی کہ قرضے لیے ہیں. تو کیوں لیے؟ کیونکہ ریاست کو پیسوں کی ضرورت ہے, ٹیکس سے اتنے پیسے جمع ہو نہیں رہے, تو پھر ریاست کا یہ طریقہ کار ہوتی ہے کہ وہ بانڈز ایشو کرتی ہے, اور جن کے پاس سرمایہ ہوتا ہے وہ بانڈ لیتے ہیں. کیوں؟ کہ اس کے اگینسٹ ریاست انہیں انٹرسٹ پے کرے گی. تو اس نے کہا آپ نے اس کے حوالے سے کوئی جب وضاحت نہیں کی. پھر انہوں نے ایک اور بات کہی کہ آپ نے خود اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے اس پر جو عمل درآمد ہے وہ بتدریج ہونا ہے, گریجول ہونا ہے, یعنی کہ آہستہ آہستہ آپ نے یہ سود کو ختم کرنا ہے, اور اس کے لیے آپ نے ہمیں 5 سال کا وقت دیا ہے. اور آپ نے ساتھ میں یہ ہدایت بھی دی ہے کہ جب آپ یہ کام کرنے جا رہے ہوں گے تو اس کے نتیجے میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو معاشی صورتحال پہلے ہی خراب ہے وہ مزید خراب ہو جائے. وفاقی شرعی عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ اس فیصلے پر عمل درآمد جب آپ کرنے جائیں گے تو جب بھی کریں گے گریجول کریں گے پہلی بات, اور گریجول کرتے وقت بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ جو آپ عمل کرنے جا رہے ہیں اس کے نتیجے میں معاشی صورتحال مزید خراب نہیں ہونی چاہیے. یعنی کہ اگر ہونے لگے تو اس کا پھر کیا مطلب ہے کہ رک جائے گا. تو اب وہ اسٹیٹ بینک یہ کہہ رہا ہے اپنی اپیل کے اندر کہ جی آپ نے جب یہ خود اس بات کا کہا کہ آپ نے تدریجن کرنا ہے, تو آپ کی اس بات کو بنیاد بنا کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے پر عمل درآمد کرنے کے لیے کم از کم 100 سال درکار ہے. اچھا, اب یہ بات انہوں نے کیسے کہی اپنی پٹیشن میں؟ انہوں نے 100 سال کا ورڈ استعمال نہیں کیا. انہوں نے اس طرح سے کہا, انہوں نے کہا جی پاکستان میں اسٹیٹ بینک نے جو پٹیشن دائر کی تھی اس میں انہوں نے کہا کہ جی پاکستان میں 20 سال ہو گئے اسلامی بینکاری کے نظام کو آئے ہوئے, اور آپ سب پتہ ہے یہ کوئی مطلب کہ کوئی الزام نہیں ہے. جو اسلامی بینک جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری بینکنگ اسلامک ہے, اگر آپ ان سے پوچھیں کہ یہ مکمل اسلامی ہے, وہ خود کہتے ہیں یہ مکمل اسلامی نہیں ہے. ہم وقت کے ساتھ ساتھ اس کو, تو اگر 20 سال پہلے اسلامی بینکنگ جس شکل میں تھی اور جتنے اس کے اندر چیزیں ابھی اسلامک نہیں تھیں, آج سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ چیزوں کو انہوں نے مزید اسلامی کر لیا, لیکن ابھی بھی وہ مکمل اسلامی نہیں ہے. تو اسٹیٹ بینک یہ کہہ رہا ہے کہ ان 20 سالوں میں اسلامک بینکنگ نے جتنی ترقی کی ہے, یعنی کہ ترقی کس مد میں, اس مد میں نہیں کہ ان کی برانچز, ترقی اس مد میں کہ جتنا وہ بینکنگ کو اسلام کے مطابق کر چکے ہیں, تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اس سے 5 گنا زیادہ وقت چاہیے ہوگا. تو وہ جو میں نے شروع میں کہا کہ اسٹیٹ بینک نے کہا جی ہمیں, جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ گریجولی کرنا ہے, تو جیسے اسلامک بینکنگ بھی وہ گریجولی تدریجن کر رہے ہیں, اور آپ جب ہم تدریجن کر رہے ہیں تو اس کی ایک مثال ہمارے سامنے ہے کہ اسلامی بینکس ہیں وہ 20 سال میں کر رہے ہیں, ابھی بھی وہ مکمل اسلام کے مطابق نہیں ہوئے ہیں. اور جب ہم تدریجن کے اصول کو سامنے رکھتے ہیں اور جو لوگ کر رہے ہیں اس کو کام, ہم اس کو جب سامنے رکھتے ہیں اور جتنا انہوں نے اب تک اس کو اسلامک میں تبدیل کیا ہے, تو ہم پھر سمجھتے ہیں کہ اس پوری معیشت کو مکمل اسلامی میں کرنے میں 5 گنا ٹائم ہمیں, جتنا اسلامی بینکوں نے اب تک ٹائم دیا اس سے 5 گنا زیادہ. تو اسلامی بینکوں کو 20 سال ہو چکے ہیں, تو ہمیں یعنی کہ 20 کو 5 سے ملٹیپلائی کر لیں تو 100 سال بنتے ہیں. تو اب اسٹیٹ بینک ان سے یہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ خود کہہ رہے ہیں وفاقی شرعی عدالت کے جج کہ جی آپ نے تدریجن کرنا ہے اور فیصلے حقیقت پر مبنی ہونے چاہیے آپ کے, یعنی کہ آپ نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا جس سے معاشی صورتحال مزید خراب ہو جائے, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو پھر وقت کا تعین نہیں کرنا چاہیے تھا, کیونکہ آپ بہرحال معاشی ماہر نہیں ہیں. آپ کو اس چیز کو ان لوگوں کے حوالے کر دینا چاہیے تھا جو کہ معاشی امور کے ماہر ہیں. تو ظاہر بات اسٹیٹ بینک معاشی امور کے ماہر ہے, تو کہنے کا مطلب کہ آپ کو ٹائم کا تعین نہیں کرنا چاہیے تھا, اس کا تعین کا ہم پہ چھوڑ دینا چاہیے تھا. تو اب اگر ہم اس جو اسٹیٹ بینک نے یعنی کہ جو پٹیشن دائر کی تھی, جو کہ اب اس نے واپس لے لی ہے, لیکن باقی نجی بینکوں نے نہیں لی, لیکن جو اس میں پوائنٹس اٹھائے گئے ہیں وہ بڑے جینون پوائنٹس ہیں. تو اب اگر اس بات کو سامنے رکھا جائے تو ہم یہ بات بڑی آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر حکمران
پورے اخلاص کے ساتھ بھی اس فیصلے پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کریں تو 5 سال نہیں 100 سال چاہیے. اور وہ 100 سال کیوں چاہیے؟ کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ آپ نے تدریجن کرنا ہے. آپ نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا جس سے جو پہلی معاشی صورتحال خراب ہے اس سے کوئی زیادہ خراب ہو جائے. تو جب ہم نے ان تمام چیزوں کا خیال کرتے ہوئے چلنا ہے، اور خاص طور پہ جو آپ کے بین الاقوامی جو لین دین ہے اس میں ان کی مرضی ہے، تو پھر تو یہ 5 سال نہیں تو بہت سال چاہیے. تو یہ 100 سال چاہیے. تو اس کا تو سیدھا مطلب ہے کہ اگلے کئی دہائیوں تک پاکستان سے کی معیشت سے سود کا خاتمہ نہیں ہو سکتا. اب بات ساری یہ ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا ایسا مسئلہ ہے کہ ایک سود کا حکم ہے، اللہ رسول سے جنگ ہے، اتنا بڑا مسئلہ ہے، کیوں نہیں یہ مسئلہ ایک دفعہ میں ختم ہو سکتا؟ اور یہ کیوں جب اس سود کو ختم کرنے کی بات کی جاتی ہے تو کیوں ایسا نظر آتا ہے کہ بہت مسئلے مسائل پیدا ہوں گے؟ تو اس کی جو سب سے بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کے معاشی نظام کے اندر سود ایک حکم ہے. اسلام کے اور بھی بہت سارے احکامات ہیں معیشت کے حوالے سے. تو جب آپ ان تمام معاشی نظام جو کہ اسلام نے دیے ہیں اس کے حوالے سے احکامات اس کو نافذ نہیں کرتے، صرف ایک سود کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور باقی پورا معاشی نظام سرمایہ دارانہ چلائیں گے، تو وہ میچ نہیں کرتا. تو پھر آپ کو مسئلے آئیں گے. تو جیسے اگر گھر کے اندر پانی کی موٹر ہوتی ہے، کبھی اس کا وہ جو پانی کی موٹر کے ساتھ وہ جو لگی ہوتی ہے بیلٹ، وہ ٹوٹ جائے اور آپ کو اس کا نمبر نہ پتہ ہو اور آپ دکاندار سے اندازے سے کہیں، تو کبھی آپ لگاتے ہیں وہ تھوڑی بڑی ہوتی ہے وہ صحیح نہیں چلتی، کبھی لگاتے ہیں وہ ٹائٹ ہوتی ہے تو پھر وہ صحیح سے نہیں چلتی. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا ایگزیکٹ نمبر کیا ہے. تو وہ تو صرف ایک بیلٹ کی بات ہو رہی، باقی سب چیزیں اس کی ٹھیک ہے. ایک بیلٹ آ جائے سب ٹھیک ہو جائے گا. یہاں پہ مسئلہ کہ صرف بیلٹ کی بات نہیں ہے، ہر چیز مختلف ہے. اس کی موٹر الگ ہے، اس کا پمپ الگ ہے، اس کی وائنڈنگ الگ ہے. تو آپ اس چیزوں کو تو چھیڑ نہیں رہے، صرف ایک بیلٹ کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر بیلٹ ہم نے بدل دی تو معاملہ پوری معیشت جو وہ اسلامی ہو جائے گی. تو اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں سود کو ختم اس وقت تک نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ نہ صرف یہ کہ اسلام کا مکمل معاشی نظام بلکہ مکمل عدالتی نظام، مکمل سیاسی نظام، اس کی خارجہ پالیسی، اسلام بحیثیت دین جتنے احکامات دیتا ہے وہ جب تک کہ پورے کے پورے ایک ساتھ نافذ نہیں کیے جائیں گے سود ختم نہیں ہو سکتا. چاہے آپ کوشش کرتے رہیں. اور یہی اسلام کا بھی طریقہ کار ہے کہ اسلام اپنے نفاذ کے لیے تدریجن کا رستہ اختیار نہیں کرتا. اسلام اپنے دین کے نفاذ کے لیے یہ نہیں کہتا کہ ابھی اس معاشی نظام کا یہ حکم نافذ کر دو، اس معاشرتی نظام کا یہ حکم نافذ کر دو، پھر یہ والا حکم 5 سال بعد کریں گے، 6 سال بعد کریں گے، 10 سال بعد کریں گے. کیوں یہ بات ہم کیوں کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ جو ہم سود کی بات کر رہے ہیں یہ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدنی دور ہے اس کے آخر کے اندر آ کے یہ سود کی حرمت آئی ہے. اور میں سوچ رہا تھا بڑی عجیب سی بات ہے، یعنی کہ جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے قرآن سے اللہ رسول نے جس چیز کو جنگ قرار دیا ہے وہ ریاست کے قیام کے بھی 9 سال تقریباً 8-9 سال تک حلال تھا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس دوران بھی سود چل رہا تھا. لیکن جب سود کی حرمت کی آیت آ جاتی ہے تو کیا پھر اس کا کوئی وقت دیا گیا؟ بلکہ سیدھا یہ کہا گیا کہ معاملہ ختم، تم اپنا اصل لے سکتے ہو باقی چھوڑ دو. اور اگر اس حکم آنے کے بعد بھی اگر تم چاہتے ہو کہ نہیں ہم تمہارا وہ ملے تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ اور یہ تمہیں جہنم کی طرف لے کے جائے گا. اچھا پھر اس سے آگے بڑھیں. اسلامی ریاست پھیل رہی ہے
اس میں عراق شامل ہوتا ہے، اس میں ایران شامل ہوتا ہے، اس میں شام شامل ہوتا ہے، اس میں مصر شامل ہوتا ہے. جب یہ نئے علاقے آتے ہیں جہاں کے رہنے والے ابھی سارے کافر ہیں، صرف فرق کیا ہوا ہے کہ وہاں پر حکومت اسلام کی آ گئی ہے. تو کیا ہمیں ایسا ملتا ہے مثال کے ادھر کہا گیا ہو کہ یار یہ تو ابھی مسلمان بھی نہیں ہوئے تو ابھی سود کا حکم نافذ نہ کیا جائے یا شراب کی حرمت کا حکم نافذ نہ کیا جائے یا کوئی بھی اسلام کا حکم؟ یا میں یہ نظر آتا ہے کہ پہلے دن سے جس جگہ پر مسلمانوں کو اختیار مل گیا، اب وہاں کی بادی جائے ساری ساری کافر بھی ہو، اسلام مکمل طور پہ نافذ ہوتا ہے. اور جو ہم حیران ہوتے ہیں کہ اسلام اتنی تیزی سے پھیلا اور لوگوں نے قبول کیا، کیوں؟ کیونکہ پہلے دن ہی جب ایک نیا علاقہ فتح ہوتا ہے تو اسلام کو مکمل طور پہ نافذ کیا جاتا ہے. آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلتا کہ لوگوں پر یہ سمجھ بھی نہ آئے کہ پتہ نہیں یہ سود والا حکم اسلام کا ہے یا غیر اسلام کا ہے، یہ شراب والا حکم اسلام کا ہے یا غیر اسلام کا ہے. پتہ ہے لوگوں کو کہ اب آج جو کچھ نافذ ہو رہا ہے یہ اسلام سے، اور اس کے نتیجے میں جو ایک معاشرے میں تبدیلی آنی چاہیے وہ آتی ہے. اور جب وہ آتی ہے اور آئی تو لوگوں نے پھر جوک در جوک اسلام کو قبول کرنا شروع کیا. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اسلام کے سارے جو نظام ہیں ان کو ایک طرف کر دیں اور سود کو ختم کرنے کی کوشش کریں، جبکہ پورا نظام، معاشی نظام بھی، عدالتی نظام بھی، سیاسی نظام بھی، آپ کی خارجہ پالیسی بھی وہ سود پہ چل رہی ہے یا جو بین الاقوامی مالیاتی ادارے ہیں ان کی ڈکٹیشن پہ چل رہی ہے. اور اگر اس چیز کو ختم نہیں کیا جائے گا تو ایسے ہی ہوگا، کسی ایک جگہ سود ختم ہوگا دوسری جگہ پہ شروع ہو جائے گا، وہاں پہ ختم ہوگا تو پھر پہلی جگہ پہ شروع ہو جائے گا، مکمل طور پہ کبھی بھی نہیں ختم ہو سکے گا. اور یہ جو تدریجاً بات کی جاتی ہے، اور وہ اس لیے کی جاتی ہے یار آپ کیا باتیں کر رہے ہیں یار، ایک نظام چل رہا ہے، اب آج اس کا سارا ایک دم اگر آپ چینج کر دیں گے آپ کو سمجھ نہیں آتا ایک دم ہر چیز الٹ پلٹ ہو جائے گی. یعنی کہ ابھی ہم سن رہے ہیں نا، ابھی صرف ایک ڈیفالٹ کی بات آ رہی ہے، تو اس ڈیفالٹ کے والے سے کیا خوف ہے؟ یہی خوف ہے نا کہ ہر چیز تتر بتر ہو جائے گی، ہل جائے گی، زندگی کیسے چلے گی. لیکن آپ کو پتا ہے ڈیفالٹ ہوتا ہے، سری لنکا میں ہوا نا چند مہینے پہلے، ہو گیا، اس نظام کا حصہ ہے وہ بھی. تو یہ جو تدریجاً بات کی جاتی ہے کہ یہ تدریجاً کرنا ضروری ہے، اگر تدریجاً نہ کیا تو قیامت آ جائے گی. تو ایک سوال ہے، روس کے اندر 1917 میں کمیونسٹ انقلاب آتا ہے، تو جب کمیونسٹ انقلاب آ جاتا ہے تو اس سے پہلے جو ان کا نظام چل رہا تھا وہ تو کمیونسٹ نہیں تھا، تو انہوں نے کیا کیا کہ نہیں ہم تدریجاً کمیونزم نافذ کریں گے، یا انہوں نے یکمشت کمیونزم نافذ کیا. مسئلے آئے، کوئی شک نہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جب آپ یکمشت کریں گے تو مسئلے کو نہیں آئیں گے، بالکل آئیں گے، لیکن اگر آپ یکمشت کی جگہ تدریج کا طریقہ کار اختیار کریں گے اس سے کہیں زیادہ بڑا مسئلہ پیدا ہوگا، اور میں آپ کو بتاؤں گا آگے بھی وہ کیا ہوگا. لیکن پہلے اس چیز کو سمجھ لیں کہ تدریجاً نہیں ہوتا. جس روس نے جب کمیونزم اختیار کر لیا اور 1990-92 میں جب انہوں نے کہا نہیں اب کمیونزم ہم ختم، ہم سرمایہ داری پہ جا رہے ہیں، تو کہ تدریجاً گئے یکمشت. اور یہی دنیا، باہر کی دنیا، کسی نے ان سے نہیں کہا او بھائی کیا کر رہے ہو، صبر، آہستہ آہستہ نہ کرو بھائی، ایسے تھوڑی ہوتا ہے، عقل نہیں ہے. ایک بندے کا نشے کا عادی ہوتا ہے، اس کا نشہ بھی چھڑوانا ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے چھڑواتے ہیں نا. تو تم یہ جو ایک دم کرو گے اس سے تو مسئلہ پیدا ہو جائے گا. کسی امریکہ، کسی IMF، کسی یورپ نے یہ نہیں کہا، ان کا نہیں بالکل ٹھیک ہے کریں فوراً، مسئلے ہوئے ان کے، اب اس میں کوئی شک نہیں، بہت مسئلے پیدا ہوئے، لیکن یہی طریقہ تھا. اسلام کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں تدریجاً کرو. تدریجاً کیسے ہوگا؟ در حقیقت جب ہم تدریجاً اسلام کے نفاذ کی بات کرنے جائیں گے تو دو بڑے مسئلے پیدا ہوں گے. نمبر ایک، نہ تو وہ حکم مکمل طور پہ صحیح سے نافذ ہو سکے گا، نمبر دو، جو اس کے نفاذ سے معاشرے میں جو ایک تبدیلی آنی چاہیے وہ تبدیلی بھی نہیں آئے گی. اور پھر کیا کہا جائے گا؟ جو دین بیدار لوگ، سیکولر، ہم تو پہلے ہی کہتے تھے، ہم انکار تھوڑی کرتے ہیں اس کا یار،
ہاں جس دور میں آیا تھا اس زمانے کے لیے ٹھیک تھا. یا 14 سال گزر گئے, دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے بھائی. ہم کب کہتے ہیں سود کا ان آیتوں کا انکار کر دو, لیکن آج دنیا کہیں اور کھڑی ہے. اب دیکھو نہیں ہو رہا نا, معاملہ نہیں چل رہا, اور آپ ابھی تک اسی اوپر پھنسے ہوئے. تو پھر یہ بات آتی ہے, کیونکہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ایک سود کے حکم کو نافذ کے خاتمے کو آپ نافذ کر ہی نہیں سکتے. اور جب آپ کوشش کرتے رہو گے 2 سال 4 سال 5 سال 10 سال اور وہ نہیں ہوگا مکمل طور پہ, تو پھر کیا بات کہی جائے گی؟ اللہ کا حکم تھا لیکن بہرحال ممکن نہیں نظر آ رہا. تو پھر کیا کیا جائے جب ممکن نظر نہیں آ رہا؟ تو نعوذ باللہ پھر چھوڑ دیا جائے. تو اسلام میں یہ تدریجن کا تصور ہی نہیں ہے. جو سب سے بڑی غلطی ہو رہی ہے تدریجن کی بات کو کرنا. کیا کبھی کوئی آپ نے کسی سنا کہ یار ایک بندے نے کلمہ پڑھ لیا, ہندو تھا مثال کے طور پہ, اس نے کلمہ پڑھ لیا اور وہ کہے کہ یار میں نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے, ٹھیک ہے میں کل سے اب فوراً بتوں کی پوجا تو نہیں کروں گا, لیکن ابھی 2 سال تک میں چڑھاوے چڑھاتا رہوں گا. میں نماز تو پڑھوں گا لیکن ابھی چند سال میں روزے نہیں رکھوں گا. تدریجن اسلام کا نفاذ. تو کیا اس سے یہ بات قبول کی جائے گی؟ یہی کہا جائے گا نا کہ بھائی آپ غلط کرو گے اور آپ اس کے اوپر گناہگار ہوگے. ایسا کوئی آپشن نہیں ہے. جس وقت آپ کلمہ پڑھتے ہیں, آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, نہیں مانتے سوائے اللہ کے, اسی لمحے, اور محمد اللہ کے رسول ہیں, اسی لمحے آپ پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ زندگی کے ہر معاملے کو آپ نے اسلام کے مطابق چلانا ہے, چاہے اس کے لیے کتنی ہی تکلیف کیوں نہ اٹھانی پڑے. یہ بات ذہن میں رکھیں, ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ اسلام کا جب مکمل اور یکمشت نفاذ ہوگا تو تکلیف نہیں آئے گی. یہ ہم بات بالکل نہیں کر رہے. ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ طریقہ کار یہی ہے. اس طریقہ کار میں تکلیف بھی ہے, لیکن اس تکلیف کے بعد جو جہاں پر ہم چیز کو جس شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں اس چیز کو اس شکل میں پھر نظر آئے گی, بجائے اس کے کہ اس طریقہ کار کو اختیار کیا جو اسلام کا طریقہ کار نہیں ہے, تدریجن اسلام کا طریقہ کار ہی نہیں ہے, اور اس کا نتیجے میں وہ حکم بھی نہیں نافذ ہوگا. اور کہنے کو یہ ثابت ہوگا یار یہ تو آج کے دور میں ممکن نہیں ہے, کوئی معجزہ ہی ہوگا تو ہو سکا, ہمارے بس کی تو یہ بات ہی نہیں ہے. تو اب ہم بیٹھ جائیں, اللہ کا حکم تو ہے, اور معجزے کا انتظار کریں. پھر جو بات ہوئی بیرونی دعوے, آپ کس طریقے سے بلا سودی ٹرانزیکشنز کریں گے؟ وہ نہیں مانتے, پھر کیا کریں گے؟ اس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے پھر آپ کریں. تو کیا حلال ہو جائے گا؟ وہ نہیں ہوگا, پھر کیا کریں؟ پھر ایک ہی چارہ ہے کہ آپ کو اس دین کو غالب کرنا ہے, یعنی کہ آپ کو ٹکراؤ کی طرف جانا ہے. جس طرح آج سرمایہ دارانہ معاشی نظام دنیا کا آرڈر ہے, اور امریکہ اس آرڈر کو اپنی سیاسی اور فوجی اور معاشی قوت کے ذریعے سے نافذ کر رہا ہے, آپ کو بھی یہ کرنا ہے. اور اس کے کیے بغیر سود ختم ہی نہیں ہو سکتا مکمل طور پہ اپنے بیرونی لین دین کے اندر. اگر مان بھی لیا تھوڑی دیر کے لیے کہ اندرونی طور پہ اپنے کر بھی لیا, حالانکہ وہ بھی ممکن نہیں ہے. اسلام کے اندر کرنسی سونے چاندی کی ہو, جب کرنسی سونے چاندی کی نہیں ہے اور آپ نے کاغذی کرنسی جو حکومت جتنا چھاپے چاہے, تو سود کا حکم ختم کر کے وہ اس کے جو مہنگائی آئے گی اس مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے سود کا ایک ٹول ہوتا ہے, آپ نے اس کو ختم کر دیا تو مہنگائی تو بڑھتی جائے گی. لوگ کہیں گے دیکھو یار مروا دیا. اور پھر توبہ لوگ کیا کہیں گے, یار وہ پہلے والے ہی ٹھیک تھا یار. تو یہ ایک غلط ڈائریکشن میں ڈال دیا گیا. اور ابھی بھی یعنی کہ کہتے ہیں نا مسلمان بیوقوف نہیں ہو سکتا. ہم نہیں دیکھتے حکمران کیا کرتے ہیں. ایک سیکولر پارٹی کی سربراہ
آج سے 30 سال 35 سال پہلے بیرون ملک سے آتی ہے، سب جانتے ہیں سیکولر ہے، کھل کے سیکولر، ان کا لائف اسٹائل مغربی ہے. اب وہ پاکستان آتی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ وہ پاکستان لوگ قبول کریں، وہ دوپٹہ پہن لیتی ہیں، وہ ہاتھ میں تسبیح پکڑ لیتی ہیں. پھر ایک صاحب آتے ہیں، وہ ان کو حکومت ملتی ہے، وہ بیت المال بنا دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہو بیت المال بن گیا، اسلام آ رہا ہے. وہ ایک شریعت بل پاس کر دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں شریعت بل پاس ہو گیا، اسلام آ رہا ہے. اسلام آیا نہیں آیا. پھر ایک اور بندہ آیا، اس نے ریاست مدینہ کی بات کی، ہاتھ میں انگوٹھیاں بھی پہن لی، ہاتھ میں تسبیح بھی پکڑ لی. پھر کیا ہوا؟ اسلام آیا نہیں آیا. تو کس کو کیوں ہم بیوقوف بنے؟ ہم دوبارہ بیوقوف بننا چاہتے ہیں. اس وقت یہ حکومت، ان کے لیے کیا مشکل ہے یہ وعدہ کرنا؟ ہاں ہم دل و جان سے تیار ہے 5 سال میں کرنے کے لیے. آپ سوچو یہ جو موجودہ وفاقی حکومت ہے کتنی کمزور پہ ہے. اگر وہ اس کے خلاف کھڑے ہوں، ایک تو پہلی ان کی مقبولیت نیچے گئی ہوئی ہے، اور ساتھ میں وہ اس فوت کے خلاف فیصلے کے اگر کھڑے رہیں تو ان کی تو مقبولیت اور نیچے جائے گی. زیادہ اچھا نہیں ہے کہ ابھی چل ہاں ہم دل و جان سے تیار ہیں اس کے لیے. جب 4-5 سال گزریں گے پھر بیٹھ جائیں گے کہ ایسا سیمینار ہم کہیں گے، بتائیں گے دیکھیں جی یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، مسئلہ ہے. اور پھر علماء کرام سے پھر کہا جائے گا جی آپ مسئلے کا حل بتائیں. پھر ٹائم گزار لیں گے. یہاں تو ٹائم گزارا جاتا ہے. تو ہم کیا پاگل ہیں؟ ہم نے بیوقوف بنتے رہنا ہے. اور جو سب سے بڑی بات اور آخری بات، اللہ کا حکم صرف ایک سود کا حرام کرنا نہیں ہے. یہ دین جس کو اللہ نے کہا یوم اکملت لکم دینکم، میں نے آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، میں نے تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دیں. یہ دین اللہ نے پورے کا پورا نافذ کرنے کے لیے کہا ہے. کیا مطلب اگر کسی صورت میں کل کو سود ختم بھی ہم کر لیتے ہیں، مثال کے طور پہ 100 سال نہیں چلے جی، 10 سال لگا کے، 20 سال لگا کے، پھر اس کے بعد اچھا چلیں جی اب کوئی ایک اور حکم اٹھانے لگا، اب اس کو نافذ کرنے کی جدوجہد شروع کریں، پھر 10 15 20 25 سال اس میں لگائیں، پھر اس کے بعد کوئی ایک اور حکم پکڑیں. اسلام ایسے نافذ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے. یا دنیا میں کوئی بھی طرز زندگی، کوئی بھی نظام اس طرح سے نافذ ہوتا ہے؟ تو یہ تو ایک دوبارہ سے حکمرانوں کی چال ہے، اور ہمیں یہ بیوقوف نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس چال کے اندر ان کے آ جائیں. یقیناً اس طرح کے سیمینار ہونے چاہیے، اور اسی طرح سے علماء کرام کو اکٹھے ہونا چاہیے، اور علماء کرام کو بھرپور حکمرانوں پہ دباؤ ڈالنا چاہیے کہ نہ صرف تم اس سود کو ختم کرو بلکہ اللہ کے پورے دین کو نافذ کرو. تم پورا اسلام کا معاشی نظام نافذ کرو، تم اسلام کا سیاسی نظام خلافت قائم کرو، تم اسلام کی خارجہ پالیسی اختیار کرو جس کا مقصد دعوت و جہاد ہے. اس اسلام کی خارجہ پالیسی کی بنیاد پر جتنے بھی یہ بین الاقوامی استعماری ادارے ہیں ان کا انکار کرو. اور اللہ کے دین کو پوری دنیا کے باقی ادیان کے اوپر غالب کر دو. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ نے اپنے نبی کو سچے دین و ہدایت کے ساتھ بھیجا کہ اس کو تمام ادیان پہ غالب کر دے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، صحابہ نے کیا، اور آنے والی ہر نسل نے کیا. یہ کرنے کا ہمیں یہ کریں، نہ کہ ٹرک کی ایک بتی کے پیچھے لگایا جائے. ہمیں جب اس کلمے کی بنیاد پر ایک دفعہ وہ ریاست قائم ہو جاتی ہے جس کے بعد وہ ریاست اسلام کو مکمل طور پہ نافذ کرتی ہے، بات ہی ختم ہو جاتی ہے. آج ابھی دیکھیں نا کیا ہو رہا ہے. ایک فلم آ گئی، اب اس فلم کو بین کرانے کے لیے جدوجہد شروع ہو گئی. اس فلم سے پہلے اس کے حوالے سے قانون پاس ہو گیا، اب اس قانون کو قلم کرانے کے لیے جدوجہد شروع ہو گئی. یہی کرتے رہیں گے ہم لوگ، یہی کام رہ گیا ہمارا. یا ہمیں یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ نہ تو اسلام نے یہ ہمیں طریقہ کار بتایا کہ اسلام کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اور پھر تھوڑے ٹکڑے اس کفر نظام میں فٹ کرتے رہو، تو ایک وقت آئے گا وہ ساری جو تصویریں بدل جائے گی کفر نظام جو اسلامی نظام میں.
یہ طریقہ اسلام نے ہمیں بتایا ہی نہیں ہے، یہ طریقہ دنیا کے کسی نظام نے نہیں بتایا۔ تو ہمیں جانا ہے اسلام کے مکمل ہے، اور علماء کو ہم نے اس بات پہ انکریج کرنا چاہیے، جنہوں نے یہ سیمینار ارینج کیا، جنہوں نے سب کو اکٹھا کیا، ان کو یہ کام کرتے رہنا چاہیے، لیکن اس ہدف کے ساتھ کہ حکمرانوں پہ دوڑے پورے اسلام کو نافذ کریں، اور کسی دنیا کے ڈر خوف کو اپنے دلوں سے نکال دیں، کیونکہ جس اللہ کے لیے ہم اس دین کا قیام کر رہے ہیں وہ اللہ ہی ہمیں یہ طاقت اور قوت اور استطاعت دے گا کہ جس کے نتیجے ہم اس دین کو قائم کرنے کے قابل ہوں۔ لیکن اگر ہم اس کے طریقے کو ہٹ کے کریں گے تو پھر ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی، بلکہ الٹا ہم گناہ گار ہو رہے ہیں کہ ہم اس طریقے کو چھوڑ لیں۔ نماز پڑھتے ہیں نا، نماز اللہ کا حکم ہے، جو اللہ کا بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کے اگر نماز پڑھیں کیا کوئی مانے گا نماز ہے؟ اس طرح سے دین کو قیام کا بھی اللہ کے رسول اور صحابہ کے ترجمے سے طریقہ بتا دیا گیا نا، ہم اس کو چھوڑ کے اپنے کیسے لا سکتے ہیں؟ صرف اس بنیاد پہ کہ نہیں جی سب چیز الٹ پلٹ ہو جائے گی، ہو جائے۔ کفار بھی یہی کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یار آپ اتنی ریڈیکل بات کر رہے ہو، 600 سال سے ہمارے بت پرستی چل رہی ہے، آج آپ نے ایک دن اچانک اٹھ کے کہہ دیا کہ جی ایک اللہ باقی کوئی نہیں، کیا باتیں کر رہے ہو؟ یہ تمہارا پورا نظام اوپر نیچے ہو جائے گا۔ یہی کہتے تھے نا مکہ میں، تو رسول کیا کہتے تھے؟ کیا کمپرومائز کرتے تھے؟ نہیں کرتے تھے نا، بلکہ یہی کہتے تھے کہ ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو، چاند رکھ دو، یا اللہ مجھے موت دے گا، یا اللہ مجھے کامیابی دے گا۔ تو یہ غلط طریقہ کار ہے کہ ہم تدریجاً نفاذ کی طرف جائیں، یہ اسلام کا طریقہ کار ہی نہیں ہے، اس کے نقصانات ہوں گے۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ کہ لوگوں کے سامنے اسلام ایسے بن جائے گا کہ اب پورا اسلام تو چھوڑو، یہ تو ایک حکم ہی نہیں نافذ ہو پاتا آج کی دنیا میں، تو پورا دین کیسے نافذ ہوگا؟ اس کا یہ نقصان ہوگا کہ ہم بجائے اپنی یہ توانائیاں اسلام کے مختلف احکامات پہ الگ ان کے نفاذ کی کوشش کریں، ہمیں پوری توانائی ایک چیز کے اوپر پہلے لگانی چاہیے کہ وہ اسلامی ریاست خلافت پہلے قائم کریں، کہ جو ایک ساتھ پورے دین کو نافذ کریں، بجائے اس کے کہ ہم ایک ایک حکم کے نفاذ کی جدوجہد کے پیچھے لگے رہے ہیں، جو کہ نہ اسلام کا طریقہ ہے اور نہ اس طرح سے اسلام نافذ ہوتا، نہ دنیا کوئی اور نظام نافذ ہوتا ہے۔ تو جو لوگ بھی یہ کوشش کر رہے ہیں، جب ہمارا ان سے رابطہ ہو تو ان کو ہم نے یہ نہیں کہنا کہ آپ کیا کر رہے ہیں بھائی، وہ بیچارے اپنے اخلاص میں کر رہے ہیں، ہمیں ان کو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ بالکل آپ اس طرح کے تقریبات کریں، بلائیں قرآن، لیکن صرف سود کی بات نہ کریں، ان کو کہیں مکمل اسلام نافذ کریں، ان پر دباؤ ڈالیں۔ اور دوسری بات، جب حکمران کہیں کہ جی بتائیں آپ کیسے کریں، دیکھو اگر ہم نہیں بتانا ہے تو پھر تم اقتدار سے ہٹو، پھر ہمیں اقتدار دو، آپ اپنے سر پہ ٹوپی نہ لیں، اپنے سر پہ ذمہ داری نہ لیں، اچھا ہم آپ کو بتاتے ہیں، نہیں بتا سکتے، نہیں بتا سکتے کہ پورا کفر نظام چلتا رہا، اس میں آپ ایسا حل بتائیں کہ اسلام کا نظام فٹ ہو جائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جو لوگ یہ کوششیں کر رہے ہیں، ہمارے ان کے ساتھ جب بھی رابطے ہوں، ہم ان کو ان کی حوصلہ افزائی کریں، لیکن ان کو ساتھ میں یہ رہنمائی کریں کہ بھائی طریقہ کار یہ ہے۔ اگر ہم نے یہ طریقہ نہ اختیار کیا تو جس طرح سے ہم 75 سال سے بھٹک رہے ہیں، اور کتنے 75 سال ایسے گزر جائیں گے اور ہم اسی میں پڑھ رہیں گے کہ یار پتہ نہیں یہ کوئی معجزہ ہی ہوگا جس سے جو ہے نا اللہ کا دین پورا نافذ ہوگا، یا تو ایک سود کا حکم نافذ نہیں ہو رہا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔